حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ذہین اور مدبر صحابی تھے اور حکومتی معاملات پر بڑی گہری نظر رکھنے والی ہستی تھے۔ ان کے دور خلافت میں ایک مرتبہ رومن امپائر کے ساتھ مسلمانوں کا جنگ بندی کا معاہدہ ہو گیا، یعنی یہ معاہدہ ہو گیا کہ فلاں تاریخ تک نہ ہم تم پر حملہ آور ہوں گے نہ تم ہم پر حملہ کرو گے۔ اب ایک طرف تو یہ معاہدہ ہو گیا اور دوسری طرف حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کیا کہ جس تاریخ کو معاہدہ ختم ہونا تھا اس دن سورج غروب ہونے سے پہلے اپنی فوج کو بارڈر پہ لا کے کھڑا کر دیا کہ ادھر سورج غروب ہوگا اور تاریخ بدلے گی، ہمارا معاہدہ مکمل ہوگا اور ادھر ہی فوراً ہم رومن امپائر پہ حملہ کر دیں گے اور اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ اور دوسری طرف رومیوں کا خیال تھا کہ معاہدہ ختم ہونے کے بعد مسلمانوں نے اگر جنگ کرنی بھی ہوئی تو ان کو بارڈر پہ آنے میں ٹائم لگے گا اور اس دوران ہمیں بھی تیاری کرنے کا موقع مل جائے گا۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ مسلمان اس طرح اچانک سے بھی حملہ کر سکتے ہیں۔ وہ مسلمانوں کی طرف سے بے خبر تھے اور غفلت کے عالم میں تھے۔ چنانچہ یوں ہی ہوا، ادھر سورج غروب ہوا، تاریخ بدلی اور ادھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فوج کو حملہ کرنے کا حکم دیا، اور چونکہ رومی اس حملے سے بالکل غافل تھے، ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے، تو بری طرح سے شکست انہوں نے کھائی اور مسلمان ان کے کئی علاقوں پر قابض ہو گئے اور خطوں کے خطے فتح کرتے چلے گئے۔ ابھی یہ سلسلہ جاری ہی تھا کہ مسلمانوں نے دیکھا ایک شخص تیز رفتار گھوڑے پر سوار ان کی طرف چلا آ رہا ہے اور دور سے آواز لگا رہا ہے، اللہ اکبر وفاء لا غدر، اللہ اکبر وفاء لا غدر۔ سنو، مومن کا شیوا وفاداری ہوتا ہے، غداری کرنا نہیں ہوتا۔ لوگوں رک جاؤ، مومن کا شیوا وفاداری ہوتا ہے، غداری کرنا نہیں ہوتا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اس کو دیکھ کر اپنی فوج کو رکنے کا حکم دیا اور اس کا انتظار کرنے لگے۔ جب وہ قریب آیا تو دیکھا کہ صحابی رسول حضرت عمر بن حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا کہ ہم نے تو معاہدہ مکمل ہو جانے کے بعد حملہ کیا ہے، تو تم کس غداری کی بات کرتے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، من کان بینہ و بین قوم عہد، جس شخص کا کسی قوم کے ساتھ کوئی معاہدہ ہو، فلا یحلن عہدا ولا یشدنہ، تو نہ تو وہ اس عہد کو توڑے اور نہ ہی اس میں کوئی تبدیلی کرے، حتی یمضی امدہ، یہاں تک کہ یا تو مدت گزر جائے، او ینبذ الیہم علی سوا، اور یا پھر دوسرے فریق کے سامنے علی الاعلان معاہدہ توڑنے کا اظہار کر دیا جائے۔ اور آپ نے معاہدہ ختم ہونے سے پہلے ہی اپنی فوج بارڈر پہ لا کے کھڑی کر دی تھی اور معاہدہ ختم ہونے کا اعلان کیے بغیر اچانک ان پر حملہ کیا، تو گویا کہ یہ بھی معاہدے کی خلاف ورزی ہوئی۔ اب آپ اس فاتح کا ذرا تصور کیجئے کہ جو دشمن کے کئی علاقوں پر قابض ہو چکا ہے اور فتح کی خوشی سے سرشار ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی فوج کا کمانڈر اور لیڈر بھی ہے، سربراہ بھی ہے، کہ جس کو اپنا وقار بھی برقرار رکھنا پڑتا ہے۔ ہم جیسا کوئی ہوتا تو اس موقع پر بیسیوں تعویلیں کر سکتا تھا، لیکن یہ معاویہ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ تھے۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنا اور اسی وقت اپنی فوج کو واپس چلنے کا حکم دیا، اور مسلمانوں نے جتنے علاقے فتح کر لیے تھے وہ سب دشمن کے حوالے کر کے اپنے ملک واپس لوٹ گئے۔ انسانی تاریخ کا یہ ایک انوکھا قصہ ہے، حیران کن واقعہ ہے، اور میری ناقص معلومات کی حد تک انسانی تاریخ میں اس کی کوئی دوسری مثال نہیں ملتی کہ فاتح نے مقبوضہ علاقہ صرف اس وجہ سے خالی کر دیا اور صرف اس وجہ سے دشمن کو واپس کر دیا کہ معاہدے کی تکمیل میں تھوڑی سی کمزوری اور تھوڑا سا جھول باقی رہ گیا تھا۔ خوف خدا جب دلوں کی گہرائی میں اتر جاتا ہے تو پھر ایسے ہی کرشمے رونما ہوا کرتے ہیں۔